السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو حضرت عثمان جب شہید ہوئے تو ان کی شہادت تک تو وہ متفق تھے، لیکن اب آگے کوئی کہتا تھا طلحہ رضی اللہ عنہ کو خلیفہ بناؤ، کوئی کہتا تھا نہیں زبیر کو بناؤ، کوئی کہتا تھا علی رضی اللہ عنہ کو بناؤ. حضرت طلحہ کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں خلیفہ نہیں بنتا. زبیر کے پاس گئے، انہوں نے میں بھی خلیفہ نہیں بنتا. علی کے پاس گئے، انہوں نے کہا میں نہیں خلیفہ بنتا. کہنے لگے ان تینوں کو بھی عثمان کے ساتھ ہی ملا دو، ان کا قصہ بھی ختم کرو. تب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ سمجھا کہ اب امت کو سنبھالنا ضروری ہے. انہوں نے بیعت لی تو قدرتی بات تھی کہ وہ لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا تھا انہوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر لی. دوسرا اقدام حضرت علی نے یہ کیا کہ مدینہ جو دارالہجرت تھا، مسلمانوں کا مرکز تھا، اسے چھوڑ کر کوفے میں اپنا دارالحکومت منتقل کر لیا، وہاں چلے گئے. اب یہاں سے حضرت طلحہ اور حضرت زبیر اور بہت سے لوگ وہ اکٹھے ہوئے، اور حضرت عائشہ بھی ان کے ساتھ تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس لیے گئیں کہ میں دونوں فریقوں کے درمیان صلح کروا دوں گی. جب بصرے میں پہنچے تو وہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج بھی آ گئی. اب اس سے پہلے مسلمان کفار سے لڑتے رہے تھے، یہودیوں سے بھی لڑے، کافروں سے بھی لڑے، مشرکین سے لڑے. ان کی لڑائی کے جو قواعد تھے وہ تو طے شدہ تھے کہ جب تم لڑو گے تو ان کے مردوں کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو اور ان کے بچوں کو لونڈی غلام بناؤ، ان کے مال کو مال غنیمت بناؤ اور اس علاقے پر قبضہ کر لو. سیدھی بات تھی. لیکن اب تک مسلمانوں کی مسلمانوں سے لڑائی نہیں ہوئی تھی. تو یہ ایک ایسا موقع آیا کہ حضرت عثمان کے قصاص کے مطالبے پر مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ٹکرا گئی. اور وہ ٹکرائی بھی وہ خبیث لوگ جو فتنہ پرور تھے. وہ تاریخ میں لکھا ہے کچھ آدمی وہ حضرت علی کی فوج کی طرف چلے گئے اور کچھ طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہم کی فوج کی طرف چلے گئے، اور ادھر سے انہوں نے تیر برسائے، ادھر سے انہوں نے تیر برسائے. بات صلح کی تقریباً طے ہو چکی تھی، لیکن انہوں نے سمجھا کہ اس فریق نے عہد کو توڑ دیا ہے، انہوں نے سمجھا اس فریق نے عہد کو توڑ دیا ہے. پھر جب جنگ شروع ہو جاتی ہے پھر اس وقت کون تحقیق کر سکتا ہے. جنگ شروع ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چند باتوں کا اعلان کیا، اور بڑی وہ دانائی کی بات تھی. اعلان یہ کیا کہ دیکھو جو شخص بھاگ اٹھے اس کا پیچھا نہیں کرنا، اگر کوئی زخمی ہے تو اس زخمی کو جان سے نہیں مارنا، کوئی مال یہ جو ہمارے مقابل ہے ان کے کا کوئی مال غنیمت نہیں بنانا. تو یہ انہوں نے اعلان کر دیا کہ زخمی کو قتل نہیں کرنا. اور پھر ان کے جنازے پڑے گئے اور مسلمان پوچھا گیا یہ جو مقابل میں آئے ہیں یہ مشرکین ہیں؟ نے کہا مشرکین کیسے، یہ تو کلمہ پڑھتے. کہا پھر منافق ہے؟ کہا نہیں، منافق جو ہے وہ تو اللہ کا ذکر ہی بہت کم کرتے، تو یہ تو اللہ کا ذکر کرنے والے. کہا پھر یہ کون ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے بھائی ہیں، یہ ہمارے خلاف انہوں نے بغاوت کی ہے. بہرحال وہ ٹھہر نہ سکے، حضرت طلحہ بھی شہید ہو گئے، زبیر بھی شہید ہو گئے. حضرت عائشہ کی جو اونٹ تھا اس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی، وہ گر پڑی. تو بہرحال بڑی عزت سے ان کو اٹھا کر حضرت علی نے ساتھ بھیجی، عورتیں بھی، اور ان کو مدینہ شریف پہنچا دیا، اور یہ قصہ ختم ہوا. اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے شام کے حکمران تھے حضرت معاویہ. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ حضرت عمر نے انہیں مقرر کیا تھا، اور 20 سال ان کو ہو گئے تھے وہاں کا حکمرانی کرتے ہوئے. ویسے تاریخ میں بہت کم ایسی مثال ہے کہ 40 سال حضرت معاویہ نے حکومت کی ہے، 20 سال عمارت کی ہے اور 20 سال خلافت کی ہے. اور پوری خلافت میں عوام میں ان کے خلاف کوئی بغاوت نہیں اٹھی، کوئی سرکشی نہیں ہوئی، کوئی ان سے شکوہ نہیں ہوا، بلکہ ان کی رعایا ان پر بہت خوش رہی. اور حضرت علی یہاں تک کہ حضرت علی کہتے تھے، تقریر کی انہوں نے کوفیوں کے سامنے
کہنے لگے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ جس طرح دینار و درہم کا مقابلہ ہوتا ہے کہ ایک دینار کے بدلے 10 درہم دے دیے جاتے ہیں، میں تم میں سے 10 بندے دے کر معاویہ کا ایک بندہ ہی لے لوں کہ پکے تو ہے نا اپنا جو ان کا امیر ہے۔ اس طرح کے وہ ساتھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملے تھے۔ خیر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر معاویہ کو لکھا کہ بھائی تم میری بیعت کرو۔ انہوں نے کہا بیعت سے ہمیں انکار نہیں ہے، لیکن آپ کی فوج میں عثمان رضی اللہ عنہ کے قاتلین ہیں، ان سے پہلے قصاص لو، اور میں ولی الدم ہوں، میں ان کا وارث ہوں، اور میرا مطالبہ ہے کہ ان سے قصاص لو۔ وہ کہتے بھی تم بیعت کرو تو میں قصاص لوں۔ اس جھگڑے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فوج لے کر چلے، ادھر سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ چلے۔ صفین کے مقام پر یہ دونوں فوجیں اکٹھی ہوئیں، اور یہ وہ فوجیں تھیں جنہوں نے مشرق سے مغرب تک فتوحات کا علم بلند کیا تھا، اسلام کو پھیلایا تھا۔ لیکن اب بدقسمتی سے وہ دونوں فوجیں آپس میں لڑیں، اور کئی دن تک لڑائی خوفناک ہوتی رہی۔ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے یہ عدد صحیح ہے یا کیا، تاریخ میں لکھا ہے کہ 30,000 آدمی جو تھے نا دونوں جانب سے قتل ہو گئے۔ اور اتنے آدمی اگر کفار سے لڑ کر ختم ہوتے تو شاید دنیا میں کوئی علاقہ کفر کے قبضے میں باقی نہ رہتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ امیر معاویہ کے ساتھ تھے۔ انہوں نے مشورہ یہ دیا کہ قرآن مجید نیزوں پر بلند کیا جائے، اور یہ ان سے کہا جائے بھی قرآن ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ انہوں نے نیزوں پر قرآن بلند کیا۔ حضرت علی نے اپنے ساتھیوں سے کہا اب یہ شکست کے آثار بالکل ظاہر ہیں، اس لیے تھوڑا سا صبر کرو، اور اب فتح بالکل قریب ہے، ان کی شکست قریب ہے۔ مگر ان کے ساتھی وہ جو عادت تھی نا ان کی نہ ماننے والی، نافرمانی کرنے جی نہیں، وہ ادھر قرآن انہوں نے نیزے پر بلند کیا ہے۔ چلو جی لڑائی دونوں جانبوں سے بند ہو گئی۔ تو دونوں جانبوں سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ معاہدہ یہ تھا کہ بھائی صلح کی جاتی ہے، ایک آدمی جناب علی رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہوگا، ایک آدمی جناب معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہوگا، اور وہ جو فیصلہ کر دے اس فیصلے پر دونوں فریق عمل کریں گے۔ جب تک یہ فیصلہ نہیں ہوتا اس وقت تک جو علاقے حضرت علی کے زیر انتظام ہیں وہ انتظام کریں گے، جو علاقے حضرت معاویہ کے زیر انتظام ہیں وہ اس کا انتظام کریں گے۔ لو جی چلے گئے حضرت معاویہ اپنے علاقے شام کی طرف چلے گئے، اور جناب علی رضی اللہ عنہ عراق کی طرف چلے گئے۔ اب مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، ابو داود میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی 2 جماعتیں آپس میں لڑیں گی، دعواہما واحدۃ، دونوں کا دعویٰ ایک ہوگا، وہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور وہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور ان کی اس لڑائی کے وقت ایک گروہ نکلے گا، تخرج مارقۃ، ایک دین سے نکل جانے والا ایک گروہ نکلے گا۔ ان دونوں گروہوں میں سے جو گروہ حق کے زیادہ قریب ہوگا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وہ ان کو قتل کرے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب یہ کچھ جو نوجوان تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو خوارج کی نشانیاں بیان کی تھی، ان میں یہ 2 نشانیاں بھی یہ تھی، حدثاء الاسنان، 9 عمر ہوں گے، حداث الاسنان، سفہاء الاحلام، بے وقوف ہوں گے، 9 عمر ہوں گے۔ تو وہ کہنے لگے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ جناب آپ ہو گئے کافر، تو پہلے اپنے کفر کا اقرار کریں کہ میں کافر ہو گیا ہوں، پھر توبہ کریں، پھر ہم آپ کا ساتھ دیں گے، ورنہ ہم آپ کا ساتھ نہیں دیں گے، آپ کافر ہیں۔ اور یہاں تک پہنچے کہ جو علی کو اور حضرت عثمان کو اور حضرت معاویہ کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر ہے۔ اور کافر چلو ہونا تو کافر دنیا میں رہتے ہی نا، مسلمان ہر کافر کو تو قتل نہیں کرتے، مگر انہوں نے کہا کہ جو مسلمان
ان کو مسلمان سمجھے گا وہ کافر بھی ہے اور واجب القتل بھی ہے، اس کا قتل کرنا بھی ضروری ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی اور کیا بہانہ کیا بنایا، کہنے لگے ان الحکم الا للہ، فیصلہ جو ہوگا نا وہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور اس نے حکم الرجال، اس نے انسانوں کو تحکیم دے دی فیصلہ کہ ایک علی کی طرف سے ساتھی ہوگا اور ایک معاویہ کی طرف سے ساتھی ہوگا۔ انہوں نے تو فیصلہ انسانوں کے سپرد کر دیا، جبکہ فیصلہ کرنا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل، یہ بات تو سچی ہے، حق ہے، اللہ کا فرمان ہے، لیکن معنی یہ لوگ غلط کر رہے ہیں۔ تو کوفے میں گئے، کہا بھئی سب لوگ آؤ تو ایک ایک قرآن لے کے آنا۔ وہ قرآن لے کے آئے، ایک بڑا سا قرآن رکھ لیا حضرت علی نے، قرآن کو کہے بول قرآن فیصلہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے، بول قرآن فیصلہ کر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اب قرآن تو بولتا نہیں ہے نا، قرآن نے تو کہا ہے کہ اگر جھگڑا ہو جائے تو ایک فریق لے لو لڑکی کی طرف سے، ایک فریق لے لو اس کے خاوند کی طرف سے، اور وہ آپس میں فیصلہ کر دے۔ بہرحال عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کو جناب علی رضی اللہ عنہ نے سمجھانے کے لیے ان کی طرف بھیجا۔ سنن کبریٰ بہقی میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں گیا، وہ 6000 آدمی تھے، تو مجھے کہنے لگے، کئی لوگوں نے کہا نہ جاؤ تم، حضرت علی نے بھی ایک دفعہ کہا نہ جاؤ، کوئی نقصان نہ کرے، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں میں جاؤں گا۔ بہترین لباس پہن کر جب گئے تو خوبصورت بھی بڑے تھے، عبداللہ بن عباس بڑے خوبصورت تھے، فضل بن عباس ان کے بھائی تو وہ زیادہ ہی خوبصورت تھے ماشاءاللہ، تو عبداللہ بن عباس بھی بڑے خوبصورت، جوان بھی بڑے تھے، تو کپڑے پہنے جب خوبصورت وہاں گئے تو وہ کہنے لگے دیکھو کس طرح کے کپڑے انہوں نے پہنے ہوئے۔ اس نے کہا دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا ہے جب کسی وفد کے سامنے جاتے تو بہترین لباس پہن کے جاتے تھے۔ اب کہنے لگے ان کے کچھ، ایک خطیب اٹھا کہتا ہے اس کی بات بالکل نہ سننا، اللہ نے قرآن میں فرمایا یہ قریشی جو ہوتے ہیں نا بل ہم قوم خصمون، یہ بڑے جھگڑالو ہوتے ہیں، ان سے بحث نہ کرنا۔ دوسرے کچھ اٹھے، انہوں نے کہا نہیں بات سنیں گے، اگر اچھی ہوگی تو مانیں گے، نہیں اچھی ہوگی تو نہیں مانیں گے، یہ کون سی ایسی بات ہے، ہم کوئی بے وقوف ہیں سمجھتے نہیں۔ اچھا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس مہاجرین کی طرف سے، انصار کی طرف سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد کی طرف سے، خلیفہ رسول کی طرف سے آیا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ تم جو سحر الرسول ہے اور مہاجر، تم میں سے، انہوں نے کہا تم میں سے ایک بھی نہ مہاجر ہے نہ انصار ہے، ایک صحابی بھی تم میں نہیں ہے، اور میں تمہارے پاس ان صحابہ کرام کی طرف سے آیا ہوں، بتاؤ سحر الرسول، رسول اللہ کے داماد پر تمہیں کیا اعتراض ہے؟ نے کہا 3 اعتراض ہیں۔ نے کہا اچھا چلو بیان کرو۔ انہوں نے کہا پہلا اعتراض یہ ہے کہ انہوں نے انسانوں کو حکم بنایا کہ انسان فیصلہ کریں گے دونوں جماعتوں کا، جبکہ فیصلہ تو اللہ کا ہے، الحکم الا للہ۔ نے کہا ایک ہو گیا، دوسری بات بتاؤ۔ نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ جنگ جمل میں انہوں نے لڑائی لڑی، تو اب اگر ان کو کافر سمجھ کے لڑے ہیں تو لونڈی غلام کیوں نہیں بنایا؟ چاہیے تھا کہ مال غنیمت بھی ان کا بناتے، مال غنیمت بھی بناتے، اور ان کو لونڈی غلام بھی بناتے۔ تو اس نے، اور اگر مسلمان سمجھ کے لڑے ہیں تو مسلمان سے لڑنا تو کسی صورت میں جائز ہی نہیں ہے، مسلمان سمجھ کر لڑے ہیں تو کیوں لڑے ہیں، اور کافر سمجھ کے لڑے ہیں تو ان کو لونڈی غلام بنانا چاہیے۔ اچھا، کا 2 باتیں ہو گئی، تیسری بات بیان کرو۔ نے کہا جب معاہدہ لکھا گیا تو اس معاہدے کے اندر یہ لکھا گیا ہے، یہ وہ معاہدہ ہے جو معاویہ بن ابی سفیان اور علی امیر المومنین کے درمیان طے پایا ہے۔ تو حضرت معاویہ کی طرف سے یہ اعتراض ہوا کہ بھائی ہم تو آپ کو امیر المومنین نہیں مانتے، تو اس کو مٹاؤ اور لکھو معاویہ بن ابی سفیان اور علی بن ابی طالب۔ تو حضرت علی نے امیر المومنین مٹا دیا اور علی بن ابی طالب لکھ دیا
کہنے لگے دیکھو تم نے اپنے ہاتھ سے امیر المومنین کا لفظ مٹایا، یہ دلیل ہے کہ تم امیر المومنین نہیں ہو بلکہ تم امیر الکافرین ہو، کافروں کے تم امیر ہو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ بھائی تمہارے اعتراض اور کوئی ہے تو وہ بھی کر لو، نے کہا بس تین ہی ہیں، اگر میں قرآن مجید سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تینوں کا جواب دے دوں تو مان جاؤ گے؟ نے کہا مان جائیں گے۔ انہوں نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معاملہ ہے امت مسلمہ کا، ایک خرگوش کوئی شخص احرام کی حالت میں شکار کرتا ہے، چند روپے کا اس کی قدر و قیمت ہے، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر سکتا تھا کہ فلاں جانور کی یہ سزا ہے، فلاں جانور شکار کرے تو یہ سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ دو آدمی جو ہے نا عادل، اچھے، نیک، صالح، وہ فیصلہ کریں کہ جو جانور شکار کیا گیا ہے پالتو جانوروں میں سے اس کے برابر کون سا جانور ہے اور وہ جانور پھر قربانی کیا جائے۔ تو یہ امت مسلمہ کا مسئلہ ہے۔ ایک مثال یہ دی، دوسری یہ دی کہ مرد اور عورت کی اگر آپس میں جھگڑا ہو جائے تو اس اللہ فرماتے ہیں ایک مرد کی طرف سے آدمی لے لو، ایک عورت کی طرف سے۔ تو اب ایک مرد عورت کا جھگڑا ہو تو اس کا یہ فیصلہ اللہ بتا رہے ہیں، تو امت مسلمہ برباد ہو رہی ہے، تو یہاں کیوں نہیں ہو سکتا؟ وہ خاموش ہو گیا، کوئی جواب نہیں دے سکے۔ میں ایک سوال سے فارغ ہو چکا، ہاں جی آپ فارغ ہو چکے۔ اب دوسرا کہ جنگ جمل میں جو قیدی بننے تھے عورتیں، ان میں تمہاری امی بھی تھی، حضرت عائشہ ماں ہے تمہاری۔ اب دو حال سے خالی نہیں، یا تو کہو کہ ماں ہے، ماں مانو، پھر اس کو لونڈی بنا کر جو لونڈی سے کیا جاتا ہے توبہ استغفر اللہ، پھر بھی تم کافر ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے۔ اگر کہو کہ عائشہ رضی اللہ عنہ ہماری ماں تو ہے مگر لونڈی بنائیں گے، اور اگر کہو کہ ماں نہیں ہے تو تم قرآن کے منکر ہو۔ قرآن کہتا ہے ازواجہ امہاتہم، تو پھر بتاؤ اب تم ان دونوں چیزوں میں سے کون سی چیز قبول کرتے ہو؟ وہ خاموش، ایک دوسرے کو دیکھنے، وہ اس کو دیکھتا ہے، وہ اس کو۔ کہا ہاں بھائی، دوسرے سوال سے فارغ ہو گیا؟ ہاں جی ہو گیا۔ تیسرا سوال یہ ہے وہ کہ امیر المومنین کا لفظ مٹایا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ ہوئی تھی اس موقع پر لکھا تھا کہ یہ وہ معاہدہ ہے جو سہیل بن عمر کے درمیان اور محمد الرسول اللہ کے درمیان طے پایا ہے۔ تو کفار نے اعتراض کیا کہ ہم تو رسول اللہ مانتے نہیں ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا اس کو مٹاؤ رسول اللہ، انہوں نے کہا میں تو نہیں مٹاتا۔ پھر اپنے ہاتھ سے اللہ کے نبی نے مٹایا۔ تو ہاتھ سے اگر نبی کو لفظ مٹا دیا رسول اللہ کا تو کیا آپ نبی نہیں رہے تھے؟ نبی تو پھر بھی تھے نا۔ تو صلح کی خاطر آپ نے یہ کیا، تو اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے امیر المومنین کا لفظ مٹا دیا ہے تو اس میں کیا نقصان ہو گیا ہے؟ 2000 آدمی ماشاءاللہ ٹھیک ہو کر واپس آ گئے۔ تو یہ جو بھائی کہہ رہے تھے نا کہ بتانا چاہیے بھی ہمیں علماء کو کیا کرنا چاہیے، علماء کو ادراک ہونا چاہیے ان کے تمام شکوک و شبہات کا۔ مثال کے طور پر ان کا ایک شبہ یہ ہے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو اس کے مطابق فیصلہ نہ کرے جو اللہ نے نازل کیا تو یہ کافر ہے۔ تو یہ حکام جو ہیں ہمارے یہ تو پکے کافر ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کرتے ہی نہیں ہیں، اپنے قانون انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو بھائی بات یہ ہے، عبداللہ بن عباس مفسر قرآن جو ہیں انہوں نے فرمایا کہ جس طرف تم جا رہے ہو نا لوگوں کو کافر بنا رہے ہو، بات یہ نہیں، یہ کفر دونا کفر ہے۔ کفر ایک اس قسم کا ہوتا ہے جس سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، ایک کفر اس قسم کے ہیں جن کی وجہ سے انسان مسلمان ہی رہتا ہے لیکن وہ کام کفر کا ہوتا ہے۔ مثلا ہر گناہ کفر ہے، زنا کفر کا کام ہے، چوری کفر کا کام ہے، مسلمان کو قتل کرنا کفر کا کام ہے، لیکن اس سے انسان اسلام سے خارج نہیں ہوتا، مسلمان ہی رہتا ہے۔ بہرحال اتنا وقت نہیں کہ میں اس کو تفصیل سے بیان کروں، میرا مقصد یہ ہے
کہ علماء کی ذمہ داری ہے کہ مطالعہ کر کے ساتھیوں سے بحث کر کے ان کے ہر اعتراض ہر شبہ کا حل ان کے پاس موجود ہونا چاہیے. لیکن اب وہ جو باقی 4000 رہ گئے ان کا کیا کیا جائے؟ یہ تو وہ تھے جو دلیل ماننے والے تھے، لیکن جب کوئی شخص سویا ہوا ہو اس کو اٹھایا جائے تو وہ تو اٹھ جاتا ہے، لیکن اگر جاگتا ہوا آنکھیں بند کر کے لیٹ جائے، اس کو جتنی مرضی لکڑیوں کے ساتھ ہلاؤ یا جو مرضی کرو، وہ تو سویا ہوا ہے ہی نہیں، وہ ظالم جاگ رہا ہے اور آنکھیں جان بوجھ کر اس نے بند کر رکھی ہیں. اب اس کا حل کیا جائے؟ وہ حل جناب علی رضی اللہ عنہ کو آخر کار کرنا پڑا، اور اب بھی ہو رہا ہے، اور اس کے بغیر چارہ کار نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو پھر اگر وہ اس کے بعد بھی صرف باتوں کی حد تک رہے تو برداشت کرنا پڑے گا. بھائی یہ ضروری ہے، برداشت کرنا پڑے گا. لیکن جب وہ کافر قرار دے کر لوٹ مار شروع کر دے، بھتے لینے شروع کر دے، قتل کرنا شروع کر دے، علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی وہ نکلے گی ایک جماعت، تو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کو قتل کرنا کتنا بڑا ثواب ہے تو تم پھر توکل کر کے بیٹھ جاؤ کہ ان کو قتل کرنے کے بعد ہمیں کسی نیکی کی ضرورت ہی نہیں ہے. اتنا ثواب ان کو قتل کرنے میں، کافروں کو قتل کرنے میں اتنا ثواب نہیں جتنا اپنے ان مسلمانوں کو قتل کرنے کا ثواب ہے جو مسلمانوں کو کافر قرار دے کر. لڑائی حضرت معاویہ کی بھی ہوئی ہے، حضرت طلحہ زبیر کی بھی، دونوں ایک دوسرے کو مسلمان سمجھتے تھے، لیکن اب یہ کافر قرار دے کر ایک علاقے پر انہوں نے قبضہ کر لیا. قبضہ کر کے جناب علی نا جو بھی گزرتا اس کو پوچھتے کون ہو تم؟ اگر وہ کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اگلا سوال یہ ہوتا کہ فلاں کو کیا سمجھتے ہو؟ عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ صحابی رسول ان کے علاقے سے گزرے. ایک طرف وہ اتنے متقی کہ جی ہمارے علاقے میں یہ عیسائی رہتے ہیں، یہودی رہتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، ان کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. ان کا ایک خنزیر گزرا تو اس کو ان کے ایک ساتھی نے تلوار مار کے زخمی کیا. انہوں نے اس کو اتنی ملامت کی کہ یہ ان کی ذمہ داری ہماری حفاظت کرنا، تم نے اس کو کیوں نقصان پہنچایا؟ ایک آدمی گزرا ان کے علاقے سے، کہنے لگے کون ہو تم؟ کہتا جی میں غیر مسلم ہوں. کہنے لگے اچھا تو یہ تو اللہ کا حکم ہے، اگر کوئی مشرک تمہارے علاقے سے گزرے تم سے پناہ طلب کرے تو اس کو پناہ دو. اس کو پناہ بھی دی، حتیٰ یسمع کلام اللہ، کوئی قرآن کی آیات بھی سنائی. ہاں ثم ابلغہ مأمنا، پھر اس کو اپنے علاقے سے بندے ساتھ دے کر آ کر چھوڑ کر آئے. کافروں کے ساتھ ان کا یہ سلوک تھا. عبداللہ بن خباب رضی اللہ عنہ ان کے علاقے سے گزرے. انہوں نے کہا کون ہو؟ نے کہا میں عبداللہ بن خباب. اچھا اللہ کے رسول کے صحابی ہو؟ مسلمان تو تھے ہی نہ. کہنے لگے کوئی حدیث سناؤ. حدیث انہوں نے سنا دی. اچھا یہ بتاؤ ابو بکر کے متعلق کیا کہتے ہو؟ ابو بکر تو بھائی امیر المومنین تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ تھے. حضرت عمر وہ بھی خلیفہ تھے، عثمان وہ بھی خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، علی وہ بھی امیر المومنین تھے. اچھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تم عثمان کو بھی مسلمان سمجھتے ہو اور علی کو بھی مسلمان سمجھتے ہو. یا تو مانو کہ وہ کافر ہیں ورنہ ہم تمہیں ذبح کریں گے. اللہ اکبر، ساتھ لے کے چل پڑے. اب وہ کس طرح ان کو کافر کہیں؟ راستے میں کھجور ایک گری پڑی تھی درخت کے نیچے. ان کے ایک ساتھی نے وہ کھجور اٹھا کے کھا لی. کہنے لگے تو کتنا ظلم کیا، نہ تو انہیں پیسے دے کے خریدی ہے، نہ انہوں نے تجھے تحفہ دیا ہے، تو یہ تو حرام کھایا تو نے. اس نے منہ سے نکال کے پھینکی، تب اس کی جان چھوڑی. عبداللہ بن خباب نے کہا بھائیو میری بات سنو، اس کھجور سے زیادہ جو قیمتی چیز ہے وہ میں تمہیں بتاتا ہوں. نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا میری جان اس کھجور سے تو زیادہ قیمتی ہے. نے کہا نہیں، نہر کے کنارے جا کر ذبح کر دیا. ان کی ایسے سنگ دل کہ عورت کو اور بچے کو، واللہ میں جب حضرت خبیب کا واقعہ پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑی ان لوگوں کے ایمان پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ جس دن پھانسی دینا تھا نا اس دن انہوں نے وہ گھر والی سے جس میں قید تھے اسے اس طرح طلب کیا صفائی کے لیے، اس نے اس طرح دے دیا. اب اس کا ایک چھوٹا بچہ وہ چلتا ہوا گھٹنوں کے بل آ گیا،
اس نے اٹھا کے ران پہ رکھ لیا اور پیار کرنے لگا. وہ مائی نے دیکھا نا اس خاتون نے تو گھبرا گئی کہ ہاتھ میں اس طرح ہے, بچہ اس کے پاس ہے. تو اب کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو ڈرا تو دیتا نا, کم از کم ڈرایا بھی نہیں, کہا فکر مت کر میں بچے کو قتل نہیں کروں گا, قتل نہیں کروں گا, دھمکی بھی نہیں دی. بچہ بھی اس لونڈی کو بھی قتل کر دیا, بچہ بھی مار دیا. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوج کشی کی. مختصر یہ ہے کہ ساتھ ہی خوشخبری بھی سنائی اور یہ بھی کہا کہ 10 آدمیوں سے زیادہ مسلمان قتل نہیں ہوں گے مجاہدین جو ہیں, اور ان کے 10 سے زیادہ بچیں گے نہیں, وہ سارے کے سارے قتل ہو گئے. لیکن اس کے بعد بھی وہ نکلتے رہے. اور اسی طرح بنو امیہ کے زمانے میں جب نکلے نا تو محلب بن ابی صفرہ نے ان کو قتل کیا اور ان کی لاشیں کو 50 آدمیوں کے سر بھیجے دمشق میں اور وہاں ان کو لٹکا دیا گیا. تو ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ گزرے, کہنے لگے آسمان کی چھت کے نیچے ان سے بدترین مقتول کوئی نہیں, اور کلاب و اہل النار, یہ اہل نار کے کتے ہیں, میں نے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے. تو انہوں نے پوچھا تم نے اللہ کے رسول سے سنا ہے؟ کہا 1-2 دفعہ سنا ہوتا میں بیان نہ کرتا, میں نے 7 دفعہ اللہ کے رسول سے یہ سنا ہے. تو میرے بھائیوں, اب حق یہ ہے کہ ہم اپنے نوجوانوں کو سمجھائیں. یہ داعش کا فتنہ یہ بھی بالکل وہی تکفیر والا فتنہ ہے. اپنے بھائیوں کو سمجھائیں اللہ کی توفیق سے, اور اس کے بعد جو نئی باز آتے ان کا علاج جس طرح پاکستان کی فوج کر رہی ہے یہ ہونا چاہیے, کرنا چاہیے, اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے. جتنی مدد ہو سکے حکومت کی مدد کرنی چاہیے تاکہ ملک میں یہ جو فتنہ فساد ہے اور دھماکے ہیں یہ بند ہو جائیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کرنے کی توفیق عطا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.